چلیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ہاں تھوڑا نیٹ کا ایشو تو ہوتا ہی ہے سب کے ساتھ ہی، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے۔ چلیں شکر ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، تو وہ توفیق الا باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنا۔ آپ لوگ اپنے قرآن پاک کے مصحف نکال لیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ جتنی دیر بیٹھے نا دعائیں پڑھتے رہا کریں، اور انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین۔ سب آنے والوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید۔ سب کا آنا اللہ رحمٰن الرحیم پروردگار اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول اور منظور کریں، اور سب کے لیے رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا ارحم الراحمین۔ آپ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے اس پروردگار کا کہ ہم بہت پیاری سورۃ الانفال جو ہے وہ ہم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ سے ہم نے سورۃ الانفال کے ہم نے 24 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اس کا انٹروڈکشن بھی بہت پیارا تھا۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور مدینہ میں آ کر یہ جو جنگ بدر 2 ہجری میں پیش آئی، اس کی بیک گراؤنڈ میں اور اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے اور احکامات دیے ہیں مسلمانوں کو۔ اور اب جو اس وقت بھی آیات ہیں اس میں آپ دیکھیں گے بہت پیارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیار سے مسلمانوں کو سمجھایا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ ریاست مدینہ میں اب وہ آئے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عنایات کی ہیں، اور اب وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کریں تب ان کو کامیابی ملے گی۔ اور جو کامیابی کا معیار ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی مقرر فرمایا ہے۔ بہت خوبصورت آیات ہیں، آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت لرننگ ہے ان میں، اور ایمان کو بہت حلاوت دینے والی خوبصورت آیات ہیں۔ آپ لوگ یقیناً، مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوتا ہے اور آپ کو کافی کچھ پتہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ بھی دعائیں ضرور پڑھ لیا کریں۔ شروع کی جتنی دعائیں ہیں ضرور ان کو پڑھ لیں، اور پھر میں آپ کے سامنے ہم 4-5 سے زیادہ آیات نہیں پڑھتے، ان کو تھوڑا سا پھر ہم ایکسپلین کریں گے، ان کے ورڈ میننگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ اب آپ لوگوں کو روٹ ورڈز بھی نکالنے آ گئے ہیں، اور یہ قرآن سے محبت جو ہے نا، اس کا ہی رزلٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جاتے ہیں، انسانوں کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس ابھی قرآن پاک کے مصحف انہوں نے نہیں کھولے وہ قرآن پاک ضرور رکھیں، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر جو ہے وہ 25 سے شروع کریں گے، لیکن آپ اس کا بیک گراؤنڈ ضرور غور کرتے رہیے گا، تب آپ پچھلی آیات سے ریلیٹ کریں گے تو آپ کو اگلی آیات کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہوگا۔ اور الفاظ تو ظاہر ہے کہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، تو وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو ان الفاظ کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا عملا صالحا
یا رب لکل حمد آرنا الحق حقا ورزقنا الاقتباء وارنا الباطل باطلا ورزقنا الاجتنابا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میں تھوڑا سا مجھے ٹائم اس طرح سے لگ جاتا ہے کہ میں شروع میں نا سب کو انوائٹ کر دیتی ہوں کہ جس نے بھی ساتھ شامل ہونا ہو تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہ اس کے ایک ایک حرف پہ اجر ہے، تو ہم نے اس نیکی میں سب کو شامل کرنا ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے انشاءاللہ۔ تو بس تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں، چلیں ایک دفعہ آپ بھی شعوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور غور کیجیے گا ان آیات پہ۔ بہت پیاری آیات ہیں، اور 24 آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے 24 سے ہم نے ختم کیا تھا، اور دیکھیے گا ان آیات میں نا یا ایھا الذین آمنو کی بہت تکرار ہے، تو آپ کو یقیناً اس سے بہت زیادہ اب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی۔ یہاں سے 24 آیت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اس میں آپ دیکھیں ایک تو وعلموا یعنی اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے موٹیویشن دی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنو کی تکرار ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد بہت بڑا تقاضا ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور جانیں اللہ کی رضا کو۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ یہاں سے آج کی ہماری آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا فتنۃ، اور بچو اس فتنے سے۔ اب فتنے کا کیا معنی ہے؟ فتنہ ہے یہاں پہ آزمائش، اور اس سے مراد ہے یہاں پہ عذاب۔ اب اسے آپ پچھلی آیت کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے جائیے گا کہ انسان جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ پیچھے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ پھر وہ اس کو توفیق سے اس کی توفیق نہیں دیتے، اور اس کے قلب کے درمیان رکاوٹ آ جاتی ہے، اور ان کا پھر انسان جو غلط کام کیے ہوتے ہیں ان کا وبال سامنے آ جاتا ہے، آخرت میں تو آئے گا ہی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی کئی طرح گرفت ہوتی ہے لوگوں کی، اسی لیے فرمایا جا رہا ہے واتقوا فتنۃ، اور اس فتنے، اس عذاب، انجام، آزمائش، امتحان سے ڈرو اور بچو۔ لا تصیبن الذین، نہ پہنچے گا ان لوگوں کو، ظلموا، ان ظلم کرنے والوں کو، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، سواد خاص کو، خاص تو اس سے مراد کیا ہوا؟ یہ بات ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، کہ اگر تم وہ نہیں کرو گے تو اصل میں اس آیت سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو بدلنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح اور حال پر عمل پر نظر نہیں رکھتا، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے پر جو مشکل آئے وہ خود بھی اس کا شکار ہو جائے۔ تو بعض اوقات لوگ اپنی فکر کر لیں گے، اور جب دوسروں کی باری آئے گی تو کہیں گے وہ سنتے نہیں، وہ مانتے نہیں، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ مسئلہ ہے تو یہ حل نہیں، تو وہ اسکیپ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے کئی مسائل ہو سکتے ہیں کہ دوسرے کے معاملے میں، لیکن دیکھیں یہ آیات صاف بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں چھوڑ بیٹھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ ہمیشہ ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا ہے لا تقنطوا لا تہنوا لا تحزنوا، تو ہمیں اپنی کوشش کو ہر حال میں جاری رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں دراصل ایسے ہی لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ،
اس میں آپ یہ بات دیکھیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ خطاب پورے معاشرے سے ہے، اور ان لوگوں سے خصوصاً جن پر انفرادی اصلاح کا رجحان غالب ہوتا ہے، اس رجحان کے سبب سے انہیں اس عمر سے کچھ زیادہ تعلق خاطر نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا کہ اپنے معاشرے کے اندر ابھرنے والی خرابیوں سے بے تعلق نہ رہو، بلکہ اپنے امکان اور اپنی صلاحیت کے حد تک ان کی اصلاح کی کوشش کرو، اس لیے کہ معاشرے میں اگر کوئی خرابی جڑ پکڑ لے تو وہ بتدریج ایک وبائے عام کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور جب وبا عام ہو جائے تو پھر اس کے برے اثرات اور نتائج ان لوگوں تک محدود نہیں رہتے جو وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی ملوث ہو جاتے ہیں جو لوگ کے بیٹھے رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کشتی کے مسافر کی تمثیل سے سمجھایا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایک کشتی میں سفر کریں، کچھ اس کے اوپر میں اور کچھ نیچے والے حصے میں، نیچے والے یہ محسوس کریں کہ انہیں پانی کے لیے اوپر جانے کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے، یہ فیصلہ کریں کہ ہم کیوں نہ کشتی کے نیچے حصے میں سوراخ کر لیں، اور اوپر والے یہ خیال کر کے کہ وہ اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے، اس پر خاموش رہیں۔ تو نیچے والوں کے اس فعل کے نتیجے میں جب کشتی ڈوبے گی تو آبویسلی اوپر والے بھی اس سے بچ نہ سکیں گے۔ یہ نبی پاک نے ایک بہت اچھی تمثیل سے سمجھایا ہے، اور وہ نیچے والوں کو بھی ظاہر ہے لے ڈوبے گی۔ تو اس بنیاد پر اسلام نے ہر شخص پر دوسروں کو برائی سے روکنے رہنے کی ذمہ داری ڈالی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، اور پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے، اگر ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہو تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ یہ آیات جس سیاق و سباق میں آئی ہیں، اگر اس سیاق پر نظر ڈالیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو حق کے ماننے کا زبان سے تو دعویٰ کرتے تھے، لیکن اس کے مطالبات پورے کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن نے اس بات پر ڈرایا ہے کہ ایسے لوگ اگر اپنے رویے کی اصلاح نہیں کرتے اور اللہ کا قانون ان کے درمیان ان کے دلوں میں حائل ہو جائے گا، جیسے کہ ہم نے صورت یہ پہلی والی آیت میں پڑھا ہے نا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، یعنی ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو حق کو مانتے ہیں لیکن اس حق سے انہیں اتنا لگاؤ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی خاطر دوسروں کی ناراضگی مول لیں یا کچھ ایفرٹ کرنا چاہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی اس بات سے ڈرایا ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل گئی تو اس کے نتائج جو نکلیں گے برے، یہ لوگ بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکیں گے، اور صرف وہ لوگ ہی محفوظ رہیں گے جو اپنی صلاحیت کی حد تک اپنا حق جو نصیحت کا ہے رسپانسبلٹی، اس کو وہ پورا کرتے رہیں گے، قطع نظر اس بات سے کہ کوئی ان کی بات سنتا ہے یا نہیں سنتا، اور کوئی خوش ہوتا ہے یا ناخوش ہوتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بات بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان آیات میں بہت زیادہ کہی گئی ہے، وَاعْلَمُوا علم حاصل کرو اور جان لو۔ کیا جان لو؟ ان اللہ شدید العقاب، یعنی اللہ تعالیٰ جو تم کو رسپانسبلٹیز دے رہا ہے، اگر تم اس کو فلفل نہیں کرتے ہو تو کیپ اٹ ان یور مائنڈ کہ یہ جو ڈس اوبیڈینسی ہوگی اس کے نتیجے میں اللہ کا قانون جو ہے وہ بے لچک اور بے لاگ ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قوانین جس طرح جسمانیات، مادیات ہر طرح سے بے لچک ہیں، وہ اپنے ورک کر رہے ہیں، اسی طرح پھر اخلاقیات میں بھی وہ بے لچک ہوں گے۔ جیسے فاسد آب و ہوا میں سانس لینے والا جس طرح آب و ہوا کے فساد سے لازماً متاثر ہوتا ہے اگر وہ ضروری احتیاط نہ کرے، اسی طرح برے ماحول میں زندگی گزارنے والا اس کے برے انجام سے
ضرور اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی، اگر وہ ان شرائط ان باتوں کو مد نظر نہ رکھے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور جو کہا گیا ہے کہ معاشرے میں اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرو، اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس معاملے میں قانون الہی کسی کی رعایت اور کسی کے ساتھ کوئی جانبداری نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ ان آیات میں انسانوں کو اس کی رسپانسبلٹی اس طرح سے یاد کروائی گئی ہے۔ اور یہاں سے عظمیٰ آپ حاشیہ نمبر 19 اور 20 پڑھو ذرا، میرا خیال یہیں سے آتا ہے نا؟ پڑھو گے آپ عظمیٰ؟ عظمیٰ آپ کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے؟ آپ نے پڑھنا تھا نا عظمیٰ؟ ہیلو عظمیٰ آپ ہو؟ آپ نے اس کو پڑھنا تھا نا، اس کی ڈیٹیل کو، تاکہ یہ آیات کلیئر کریں۔ آپ کا آواز نہیں، کیا آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگوں کا مائک کھولیں ذرا، آپ کا مائک ہی نہیں کھلا ہوا، کیا بات ہے؟ جی آ رہی ہے، ہمیں تو آواز آ رہی ہے۔ اچھا، وہ عظمیٰ نے پڑھنا تھا، اچھا تو عظمیٰ پتہ نہیں کہاں۔ اچھا فاطمہ جی میں پڑھ لیتی ہوں پھر۔ جی آپ پڑھیں، جی ضرور۔ 19 اور 20 پڑھنی ہاں ہے نا؟ جی جی ہاں بالکل، جی۔ حاشیہ نمبر نفاق کی روش سے انسان کو بچانے کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ مؤثر تدبیر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ عقیدے انسان کے ذہن نشین ہو جائیں۔ ایک یہ کہ معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے، اور ایسا رازدان ہے کہ آدمی اپنے دل میں جو منتیں، جو خواہشیں، جو اغراض و مقاصد اور جو خیالات چھپا کر رکھتا ہے وہ بھی اس پر عیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے یہ کہ جانا بہرحال خدا کے سامنے ہے اور اس سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ یہ دو عقیدے جتنے زیادہ پختہ ہوں گے اتنا ہی انسان نفاق سے دور رہے گا۔ اسی لیے منافقت کے خلاف نصیحت کے سلسلے میں قرآن ان دو عقیدوں کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت یہ اچھا۔ 19ویں تھی، اب 20ویں پڑھنی ہے ابھی؟ جی جی آپ پڑھیں، یہ اس کے ساتھ ہی ہے، اچھا کیونکہ یہ ساتھ ہی ہے نا کہ اب کہتی ہوں تو میں پڑھ لیتی ہوں 20۔ ویسے ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن آپ پڑھ لو عظمیٰ، چلے اب آپ پڑھ لو۔ جی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے رفت جی، جزاک اللہ۔ جی چلو جزاک اللہ، بہت ہی زبردست پڑھا ہے۔ اب آپ عظمیٰ آپ بھی اصل میں یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ایمان کو اسٹرانگ کریں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ واض و نصیحت، دیکھیں نا یہ بتا دیا ہے، واض و نصیحت کے سلسلے میں قرآن ان دو عقیدوں کا ذکر بار بار کر رہا ہے کہ ہمیں معاشرے کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے اور اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی۔ اور یہ اب آگے آپ دیکھیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ بتایا جا رہا ہے۔ آپ 20 نمبر ایکسپلینیشن پڑھ دو۔ اس سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو وبائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے ہی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہ گار سوسائٹی میں رہنا گوارا کرتے رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ جب تک کسی شہر میں گندگیاں کہیں کہیں انفرادی طور پر چند مقامات پر رہتی ہیں، ان کا اثر محدود رہتا ہے اور ان سے وہ مخصوص افراد ہی متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جسم اور اپنے گھر کو گندگی سے آلودہ کر رکھا ہو۔ لیکن جب وہاں گندگی عام ہو جاتی ہے اور کوئی گروہ بھی اس سارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا جو اس خرابی کو روکنے اور صفائی کا انتظام کرنے کی صحیح کرے، تو پھر ہوا اور زمین اور پانی ہر چیز پر سمیت پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو وبا آتی ہے اس کی لپیٹ میں گندگی پھیلانے والے اور گندا رہنے والے اور گندے ماحول میں زندگی بسر کرنے والے سب ہی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی نجاستوں کا حال بھی ہے کہ اگر وہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجود رہیں اور سالے سوسائٹی کے روب سے دبی رہیں تو ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں، لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر کمزور ہو جاتا ہے، جب اخلاقی برائیوں کو دبا کر رکھنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی
سکتی. جب اس کے درمیان برے اور بے حیا اور بد اخلاق لوگ اپنے نفس کی گندگیوں کو اعلانیہ اچھالنے اور پھیلانے لگتے ہیں، اور جب اچھے لوگ بے عملی اختیار کر کے اپنی انفرادی اچھائی پر قانے اور اجتماعی برائیوں پر ساکت اور صامت ہو جاتے ہیں، تو مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی شامت آ جاتی ہے اور وہ فتنہ عام برپا ہوتا ہے جس میں چنے کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رسول جس اصلاح اور ہدایت کے کام کے لیے اٹھا ہے اور تمہیں جس خدمت میں ہاتھ بٹانے کے لیے بلا رہا ہے، اسی میں در حقیقت شخصی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے تمہارے لیے زندگی ہے. اگر اس میں سچے دل سے مخلصانہ حصہ نہ ڈالو گے اور ان برائیوں کو جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں برداشت کرتے رہو گے، تو وہ فتنہ عام برپا ہوگا جس کی آفت سب کو لپیٹ میں لے لے گی. خواہ بہت سے افراد تمہارے درمیان ایسے موجود ہوں جو عملاً برائی کرنے اور برائی پھیلانے کے ذمہ دار نہ ہوں، بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھلائی لیے ہوئے ہوں. یہ وہی بات ہے جس کو سورہ اعراف آیت نمبر 163-166 میں اصحاب سبت کی تاریخی مثال پیش کرتے ہوئے بیان کیا جا چکا ہے، اور یہی وہ نقطہ نظر ہے جسے اسلام کی اصلاحی جنگ کا بنیادی نظریہ کہا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. تو پھر آپ دیکھیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کتنا اچھا کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنے حصے کے قطرے، وہ جو حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہ بیچاری ایک جو اپنی چونچ میں لیے ہوئی تھی قطرہ برڈ، تو وہ کہنے لگا کہ میں سب نے اس کا مذاق اڑایا کہ تم کیا یہ تمہارا قطرہ کام کرے گا، تو اس نے کہا ایٹ لیسٹ میں اللہ کے ہاں جواب تو دوں گی، اپنا حصے کا کام میں نے کیا، میں نے ایک نیکی میں حصہ ڈالا. تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ہم تعاونوا علی البر والتقوی کرتے رہیں، اچھے کو اچھا کہتے رہیں، اچھے کے لیے کوشش کرتے رہیں، اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، اور بالکل آئسولیٹ ہو کے اور اپنے آپ کو بالکل یہ نہ کہیں کہ ہاں بس ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو دیٹس آل. تو یہ ایک پازیٹیو رویے کی طرف دیکھیں. آپ کو اچھا لگا نا کتنی ڈیٹیل میں ہم جب پڑھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں علماء کرام بھی کتنی محنت کرتے ہیں اور ہمیں اتنی قیمتی اپنی جو ہے ایفرٹ ایک ایک آیت کے اندر کتنے گہرے نایاب ہیں، ان سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے. اب اگلی آیت پہ آپ آ جائیں، 26 والی آیت آپ غور کیجیے گا، بہت پیاری آیت مبارکہ ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب ان الفاظ پہ آپ غور کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اس انتم قلیل، جب تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. مستضعفون کا جو لفظ ہے اونا سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جمع ہے، جمع مذکر کے لیے. کہ اب آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کن سے خطاب کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کہ یہ مکہ کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جب وہ مکہ میں کمزور ہوتے تھے، بہت تھوڑے ہوتے تھے. ہاں، اور اب وہ مدینہ آ چکے ہیں، یہ بھی بتائیں نا آپ. جی اب وہ ویری گڈ. جی پہلے جزاک وہ اللہ. مکہ میں ہوتے تھے نا، تب ادھر کمزور تھے، مگر مکہ میں آ کے ہاں مدینہ میں آ کے پھر جب جنگ بدر کے بعد پھر ان کا جو تھا بڑا مقام بن گیا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. آپ نے بہت ہی اچھا بتا دیا، یعنی آپ نے پریپیئرڈ کیا ہوا ہے. کتنی پیاری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت کو بھی یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. اور بہت ہی پیاری آپ نے فی الارض جو ہے یہ ویسے تو مرکب جاری ہے، لیکن فی الارض یہاں پہ مکہ کی زمین ہے جہاں اس زمین میں تم لوگ کمزور تھے، اور آپ نے بہت ہی اچھا بتا دیا. اور جو ہے عاجز پائے جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد تخافون، تم ڈرتے تھے. کس بات سے ڈرتے تھے؟ ان یتخطفکم، کہ تمہیں اچک لیں گے تم لوگوں کو. خا توا اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے. یا آپ نے یہ لفظ نا آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، یکاد البرقہ یکاد البرقہ یخطف الابصارہم، یعنی
قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو وہاں اچک لینے کا لفظ پڑا تھا، تو یہاں پہ اچک لینا کن کے لیے آیا ہے؟ بتائیں کن کو اچک لے گا؟ یہ مکہ کے مسلمان جب تھے ادھر کمزور تھے نا، بالکل، تو ادھر ویری وہ گڈ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں وہاں وہ تھوڑی تعداد ہاں تو ان کو یہ ڈر رہتا تھا کہ کسی وقت بھی یہ، کیونکہ وہ مکہ والے تو بہت مسلمان قلیل تعداد میں تھے، تو ان کو ہر وقت تنگ کرنے کے لیے اور انہیں مارنے اور زیادتیاں کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں۔ فا واکم، تو ہاں اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وا ایدکم، اور تم کو قوت دی۔ جو ید کا لفظ ہے نا، کیونکہ آگے ہوتا ہے اور یہ قوت کے لیے بھی آتا ہے، اور قوت سے نوازا، اور بے نصر ہی، اور تمہیں اپنی مدد کے ساتھ اس نے تمہاری مدد کی۔ بے نصر ہی میں کون سی ضمیر ہے، کس کی طرف جا رہی ہے؟ جی اللہ کی طرف، بالکل، اللہ سبحانہ اپنی تعالیٰ، مدد سے بالکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اصل میں یہ اللہ کی طرف ہاں کھڑی زیر آ گئی ہے نا اس کے اوپر، لیکن ہے یہ وہی ہو والی ضمیر ہے کہ تمہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد کے، اللہ کی مدد سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسٹرینتھ دی، ان ویک سے انہوں نے اسٹرانگ کر دیا، تو اس نے تمہاری مدد کی۔ اور ورزقکم، اور اس نے تم کو رزق دیا، منت طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، مطلب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور کس لیے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کہ لعلکم تشکرون، تشکرونہ میں پھر اونا کی آواز آ گئی تاکہ تم سب لوگ کون شکر گزار ہو جاؤ۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ وہی مسلمان جو مکہ سے مدینہ آئے نا، ہاں جی، تو ہاں تو مقصد یہ ہے۔ ہاں جی جی آپ بتائیں سمیرہ، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ جو شروع میں بھی آگے بھی آئے گا یا ایھا الذین، یہ سب انہی مسلمانوں کے لیے تکرار کی جا رہی ہے نا، جو مکہ کے مسلمان تھے، بار بار یہ کم کی ضمیر انہی کے لیے آ رہی ہے۔ ویری گڈ، بالکل صحیح۔ تو اصل میں مقصود یہ ہے کہ دیکھیں بات شروع ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ آیت نمبر 20 سے ہم لوگوں نے یہ شروع کیا تھا۔ آیت نمبر 20 آپ کو پتہ ہے نا وہ کیا تھا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یہی آپ نے بتائی نا بات کہ یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوئی۔ ویری گڈ سمیرہ، بالکل آپ کی اچھی ورکنگ ہے کہ یہ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم پر عنایات کیں، تم پر رحمتیں کیں، اور اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ اطاعت رسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، جس کا مطالبہ اس کلام کے 20 آیت سے شروع ہوا، اسی کو ریمائنڈر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے اللہ تعالیٰ انعامات گنوا رہے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس راہ کی تمہیں دعوت دی ہے، اب تک تم نے دیکھا کہ اس راہ پر ہر قدم پر اس نے تمہیں سہارا دیا۔ تم تھوڑے تھے، قلیل تھے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ید یعنی اپنے ہاتھوں سے، اپنی قوت سے تمہیں مدد دی، اور کمزور تھے، دبے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ قریش تمہیں اچک نہ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدینہ میں پناہ دی، بدر میں اپنی نصرت سے تمہیں نوازا، تمہارے لیے پاکیزہ معاش، طیب رزق کا بتا رہے ہیں نا اللہ سبحانہ، معاش اور معاشیت کے راہیں کھولیں۔ یہ سب باتیں اب اس چیز کی متقاضی ہیں کہ تم لوگ اللہ کا شکر کرو، اور اس دین کے کارگزار، ایک شکر گزار بندے بن کے اس کی، اللہ کے نبی کی باتوں کو سنو اور اس پہ عمل کرو۔ اور اگر انسان نعمتوں کو، یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ نعمتوں کو جب آپ یاد رکھیں اور اسلام کی وجہ سے ملنے والی نعمتوں پر انسان کی نظر ہو کہ دین ایمان سے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی خیر دی ہے، تو اس سے اچھے کاموں کے لیے موٹیویشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہا، اور کہا کہ پھر استجیبوا للہ و رسولہ، اور بات کا جواب دو، ان فتنوں سے بچو جس کی لپیٹ میں، جو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور آخر میں موٹیویشن دی ہے کہ کس طرح نعمتوں کو یاد دلا کر ان کو بتایا گیا ہے کہ تم جو
مین چیز ہے اصل میں وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، کہ جب تم وہ کرو گے تو نعمتوں کو یاد رکھو گے. اور دیکھو تم کس طرح تم لوگ کو کتنی تکلیف تھی مکہ کے اندر، جب تمہارے پاس ٹھکانہ نہیں تھا کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانے اپنی ایک اسٹرانگ جگہ دی، امن والی نعمت والی جگہ دی، قلیل سے کثیر تعداد کر دی، اللہ کی تائید اور نصرت کی نعمت، کمزور سے طاقتور بنا دینے کی نعمت، اور ڈر اور خوف سے نکال کر اپنی پناہ کی نعمت، مدینہ میں مقام دیا، پناہ دی، رزق دیا تاکہ تم شکر گزار ہو. اور فرمایا کہ اس اندیشے میں مبتلا نہ ہو کہ اس راہ پر چل کر تم کسی خطرے میں پھنس جاؤ گے. جس نے اب تک تمہارا ساتھ اتنا اچھا معاملات کیے ہیں، یہ گمان نہ کرو کہ وہ آئندہ تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے گا. تو تم شکر گزاری کرو تاکہ تمہارے ان شکر تم لازیدنکم. یہ تو بات اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں، اور یہ ایک رول ہے، اصول ہے زندگی کا. تو اسی کی ریمائنڈر دیا جا رہا ہے اس آیت میں. اب اس میں عظمیٰ آپ حاشیہ نمبر 20 پڑھ لیں. بہت پیارا لگا. وہ تو پڑھ لیا، اب 21 پڑھنا. نہیں یہ کب پڑھا ہے؟ اچھا ہاں 20 ٹھیک ہے، یہ تم نے پڑھ لی ہے، 19 اور 20 پڑھ لی ہے نا. تو یہ 21 اس کی ریفرنس میں ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں اب 21 پڑھوں. ہاں ٹھیک ہے 21 پڑھنا ہے. یہ دیکھو نا اسی کی یہی لعلکم تشکرون، یہی ہے نا. ٹھیک ہے. یہاں شکر گزاری کا لفظ غور کے قابل ہے. اوپر کے سلسلہ تقریر کو نظر میں رکھا جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر شکر گزاری کا مفہوم صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے اس احسان کو مانیں کہ اس نے اس کمزوری کی حالت سے انہیں نکالا اور مکہ کی پرخطر زندگی سے بچا کر امن کی جگہ لے آیا، جہاں طیبات رزق میسر ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی اسی شکر گزاری کے مفہوم میں داخل ہے کہ مسلمان اس اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں جس نے یہ احسانات ان پر کیے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں اخلاص اور جانثاری کے ساتھ کام کریں، اور اس کام میں جو خطرات اور مہالک اور مصائب پیش آئیں ان کا مردانہ وار مقابلہ اسی اللہ کے بھروسے پر کرتے چلے جائیں جس نے اس سے پہلے ان کو خطرات سے بعافیت نکالا ہے. اور یقین رکھیں کہ جب وہ اللہ کا کام اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ ضرور ان کا وکیل اور کفیل ہوگا. بس شکر گزاری محض اعترافی نوعیت کی مطلوب نہیں ہے بلکہ عملی نوعیت کی بھی مطلوب ہے. احسان کا اعتراف کرنے کے باوجود محسن کی رضا جوئی کے لیے صحیح نہ کرنا اور اس کی خدمت میں مخلص نہ ہونا اور اس کے بارے میں یہ شک رکھنا کہ نامعلوم آئندہ بھی وہ احسان کرے گا یا نہیں، ہرگز شکر گزاری نہیں ہے بلکہ الٹی ناشکری ہے. جزاک اللہ. کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شکر گزاری کی توفیق عطا کرے. اور اطیع اللہ و اطیع الرسول جس کی ڈیمانڈ کی ہے، کامیابی کی معیار بتایا ہے، اس کو ہم اچیو کر پائیں، اس کے اوپر ہم عمل کر پائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہمارا حامی و ناصر و مددگار ہو. بہت پیارا، بہت اچھا لگتا ہے. آپ اتنا اچھا پڑھا ہے، کلیئر ماشاءاللہ. یقیناً آپ پہ کلیئر ہو گئی ہوں گی باتیں. اب ہم آیت نمبر 27 پہ آپ آ جائیں ماشاءاللہ سے. اس میں ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین دیکھیں، یہ اب آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے. ان آیات میں بار بار یا ایھا الذین آمنو، یعنی آپ دیکھیں کہ مدنی صورت ہے نا، تو مدینہ میں آ کے پہلی بار مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی ریاست نصیب ہوئی تھی، اور اس میں آنے کے بعد مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں کہ کیسے ایک اسٹرانگ سوسائٹی ڈیولپ ہوگی. اس کے رولز بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ایمان والوں سے تقاضا ہی یہ کیا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بعد کہ آپ ساری سوسائٹی کو بنانے کے لیے ایک دوسرے کے لیے کیئر کرو اور ایک دوسرے کے لیے آپ ہیلپ فل ہو، اور اس کے لیے جو تمہیں نبی کہہ رہے ہیں وہ بات مانو. اور یا جو ہے حرف ندا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بات اب اچھی طرح پتہ چل گئی کہ ہم نے اسم کی 7 قسمیں جو پڑھی تھیں ان میں سے 2 جو ہم نے اسکپ کی تھیں ان میں سے ایک اسم منادہ تھی اور ایک اسم مضاف الی المعرفہ تھی، وہ ہم نے چھوڑی ہوئی ہے. تو یہ اسم منادہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یا جو ہے حرف ندا ہے، الذین آمنو منادہ ہے، لیکن چونکہ الذین مذکر کے لیے ہے اس لیے یا ایھا ہے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ باتیں سمجھ آنے لگ گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اب جب ایمان لے آئے ہو
تو لا تخون اللہ، نہ تم خیانت کرو اللہ سے والرسولہ اور رسول سے، وتخونوا یعنی یہاں پہ بھی لا کا اطلاق ہوگا، لا تخونوا اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ دیکھو تعلمون، یعلمون، علمنا، یہ اللہ تعالیٰ علم کی فضیلت اور اس کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم جانتے ہو اور تمہیں جانا چاہیے، اور تم اپنی جانو کہ انتم تعلمون، حالانکہ واو جو ہے یا حالیہ ہے، تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ اور پھر اب یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے، خطاب کر کے خیانت سے روکا جا رہا ہے۔ اور خیانت کا لفظ جو ہے خا واو اور نون سے ہے، روٹ ورڈ ہے اس کا خون، اور لفظی معنی ہوتا ہے کمی کرنا، اور اس کو اچھی طرح آپ جان لیجئے کہ خیانت کیا ہے، کسی چیز میں کمی کرنا، اور اس کا جو ہے اس کے مد مقابل وفا، پورا پورا آتا ہے۔ خیانت کمی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اور لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم، نہ خیانت کرو اللہ سے اور رسول سے۔ تو یہاں کیا مراد ہے خیانت سے؟ کہ اللہ کے جو عائد کردہ فرائض ہیں ان میں کمی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم پر لازم کی ہیں ان میں کمی نہ کرو۔ مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد جو جی ضرور بولیں، آپ بتائیں۔ ہاں جی پہلے تو ایمان، ہاں جی وہ تو ضروری ہے، اس کے بعد اللہ کو ایک ماننا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرائض لاگو کیے ہیں جیسے کہ نماز پڑھنا، ہم نماز میں ماشاء اللہ، بالکل خیانت نہ کریں، وضو کریں تو اس میں خیانت نہ کریں، یعنی کہ کوئی حصہ ہمارا ایسے نہ رہ جائے، کمی بیشی نہ ہو جائے، اور ماشاء جب اللہ، ویری نماز گڈ، پڑھیں تو رکوع بالکل سجود ایسے جو ہی ہے ہے، وہ اچھی طرح کریں۔ بہت پیاری اور بات، ہاں جی، اور اسی طریقے کی یعنی کہ باقی بھی چیزیں ہیں، اور بالکل ساتھ صحیح، وہ آپ نے بہت اچھی اس کی ورکنگ کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ حقوق العباد بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کسی سے عہد کریں تو اس کو پورا کریں۔ ویری اس گڈ، میں بالکل صحیح، اجتماعی طور پہ بھی جو آتے ہیں وعدے یا قومی سطح پر جو ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے۔ ویری گڈ، اور بالکل اس کے اسی طرح علاوہ ہی، شخصی لحاظ سے جو ہمارے لین دین ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس میں بھی نہ باتوں میں نہ کسی مال و دولت میں اس میں کمی بیشی کی جائے، مطلب جو جس کی جو امانت ہے وہ اسے پوری طرح پہنچا دیا جائے۔ یہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اپنی امانتوں میں، یہ جب یہ اپنے ساتھ ہے نا، ایک اللہ کے ساتھ ہے، ایک رسول کے ساتھ ہے ایمانت میں خیانت، اور ایک اپنے ساتھ ہے، یعنی کہ رسول کے ساتھ جو ایمانداری ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنت کی پیروی کریں، اور جو اپنے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق پورے کریں، اور اپنے جسمانی اعضاء کی بھی کریں۔ اور ماشاء اللہ، آپ نے تو میرے سارا جو میں نے پریپیئرڈ کیا ہوا تھا نا وہ بالکل آپ نے ایگزیکٹلی بتا دیا۔ اور دیکھیں سب سے پہلے تو نماز ہی آتی ہے نا، اس میں رکوع و سجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے 99 ٹائم الصلاۃ کا لفظ جو ہے نا قرآن پاک میں، جس کا روٹ ورڈ سواد، لام اور واو ہے، وہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور جو ہے نا نماز کی چوری بہت بدترین چوری ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سب سے پہلے آتا ہے سورت میں شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی سے کی، اس میں کوئی کمی نہ رہے، وضو میں خیانت نہ کی جائے، وضو کے اعضاء اچھی طرح دھوئے جائیں، انہیں پوری طرح کیا، زکوٰۃ پوری دی جائے، لاپرواہی سے کچھ دی پیسے کچھ نہ دیے، کیلکولیشنز ہونی چاہیے، اور پھر دوسرے احکامات میں بھی لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے، دین کے احکامات میں نان سیریس ہمارا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے، اور رسول کے ساتھ خیانت آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کی سنتوں کو صحیح پیروی کرنا ضروری ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی بات ہو کہ ہم غسل ہی کرتے ہیں تو غسل کو جس طرح دھونے چاہیے اعضاء، وہ پورے دھونے چاہیے، پورے اچھے طریقے سے ہمیں جسم کو پاک کرنا چاہیے، الطہر شطر الایمان ہے، اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس طرح جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ان سنتوں میں کوتاہی کمی نہ کرنا۔ اسی طرح اب آپ آپس کی خیانتوں سے بھی آپ نے بہت اچھا بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، حافظات للغیب بما حافظ اللہ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی آپ حفاظت کریں، وفاداری کریں، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں، اور عدل ہے یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، اس کے برخلاف صاحب حق کو اس کا حق نہ دینا یہ ایک خیانت والی بات ہوگی۔ دوسروں کے حق کی پرواہ نہ کرنا،
پھر مالی معاملات میں خیانت نہ کی جائے، گفتگو میں خیانت، اور زندگی کے ہر معاملے میں خیانت ہو سکتی ہے جس میں دوسرے کا حق جو ہم پر لازم ہے اس میں کمی کی جائے. مثلاً کسی کو دھوکہ دینا جو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی اس میں آتا ہے خیانت کے زمرے میں. کسی کی راز کی بات بھی ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم اس میں کسی بات کچھ اس نے بتایا تو اس کو جب تک وہ کہے نہ اس کی بات کو آگے نہیں بیان کرنا چاہیے. تو یہاں پر ایمان والوں کو پکار کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ برتو، جو کچھ جیسے کہا گیا ہے ویسے کرو، کمی نہ کرو. اب خیانت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ وفا. امانت. وہ وہ تو سوری، کمی تھی. امانت میں اور اور امانت کا معنی ہوتا ہے اور خیانت اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے. ہاں، تو حفاظت کرنا یعنی بیسیکلی جیسے خیانت کا مطلب کمی کرنا ہے نا، تو امانت کا مطلب ہے حفاظت کرنا، پورا کرنا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، جیسے کہ آپ نے ابھی بہت اچھا بیان کیا کہ اس کی حفاظت کریں. اور ہمیں جو کچھ بھی اللہ کی نعمتوں کی صورت میں ملا ہے ان نعمتوں کی بھی حفاظت کرنا، مثلاً اپنے کانوں کی، آنکھوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، اپنی صحت کی حفاظت کی، دل و دماغ میں آنے والی سوچوں کی حفاظت کرنا. اس سلسلے میں نا مجھے 2 آیات میں اپنے آپ کو بھی بار بار ریمائنڈر دیتی ہوں اور میں نے یاد کی ہیں کوشش کر کے، اور بہت ڈرانے والی ہیں ویسے. اور انسان تھوڑا ڈرے ہی تو پھر وہ اللہ کی خوف کو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، وَلِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو یہ 2 آیتیں آپ انڈر لائن بھی کر لیں اور آپ یا ان کو کبھی یاد کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. دیکھیں ایک تو سورۃ نور کی آیت ہے اس سلسلے میں، آیت نمبر 24 ہے، آپ پڑھیے گا اسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 24 نمبر سورہ ہے قرآن پاک کی سورۃ نور، اور 24 نمبر ہی آیت ہے اس کی، آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی. یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعلمون، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے. کہ جو کچھ ہم کرتے رہیں کچھ بھی انسان چھپا نہیں سکتا. یہ امانت ہے جسم و جان، اس کو ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے. ہمیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے ہی اس کو کرنا ہے. اور دوسری آیت مبارکہ سورۃ یاسین کی ہے. سورۃ یاسین جو قرآن پاک کی 36 سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پیار سے بتایا الیوم نختم علی افواہہم. افواہ فم کہتے ہیں لپس کو نا، تو الیوم ہے یعنی قیامت کے دن، جس دن افواہہم تو کلمانا، جو تمہارے ہونٹ ہیں وہ تو بند کر دیے جائیں گے، اور تمہارے ایدیہم و تشہدو ارجلہم، تمہارے ہاتھ اور تمہارے ارجلہم تمہارے جو پاؤں ہیں وہ سب کچھ بتائیں گے بما کانوا یکسبون. تو دیکھیں کتنی زیادہ جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم یہ ہمارے عہد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یہ جسم و جاں امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ غافر میں بھی آیت نمبر 19 بہت پیاری مجھے لگتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنات الاعین وما تخفی الصدور، یعنی انسان کی جو آنکھیں اور جو اس کے دل میں جو بھی اس کے خیال آتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لا ایمانہ لمن لاہ امانتہ، اس شخص کا ایمان نہیں جس کو امانت کا پاس نہیں، جو امین نہیں، جو حفاظت کرنے والا نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر ہم کسی سے بات کریں، عہد معاہدہ کریں، کانٹریکٹ کریں، کسی کے ساتھ مالی لین دین کریں، تو ان تمام چیزوں کی حفاظت امانت میں آتی ہے. تو یہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے کہ ہمیں کانشیسلی غور کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں کمی کرتے ہیں اپنے فرائض کی ادائیگیوں میں، اپنے روزمرہ کے کام کرنے میں. اگر ہماری ذمہ داریاں ہیں اور انہیں پورا کریں، اور اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہماری کام ہیں، ہم انسانوں کے خوف سے نہیں بلکہ اپنی اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا وہی کامیاب ہو گیا. تو اسی کانشیسلی ہمیں اس سے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو آبزرو کرنا ہے، کریکٹ کرنا ہے اس کے اکارڈنگ.
اب آپ نے بھی بہت ساری مثالیں دیں کہ خیانت کی کیا اور مثالیں ہو سکتی ہیں، کوئی اور مثال لائیں گے آپ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں آتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی؟ دیکھیں نا، آپ موبائل پہ جو آپ گندی موویز اگر دیکھیں، ٹائم کلنگ کریں اور لغویات اور اپنا ٹائم اپنا ذہن کرپٹ کریں، اور اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، جو نعمتیں ہمیں جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، ان کا بھی استعمال جو ہے وہ اللہ کے حدود میں رہ کے کیا جائے، اور ان طاقت کا ان نعمتوں کا استعمال جو ہے وہ ان چیزوں میں نہ ضائع کیا جائے جس کا کہ انسانیت کو بھی نقصان ہو، اور کل ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی سارے ضائع ہو جائیں اور وہ بھی بالکل صحیح، کوئی کسی کام نہ آئے۔ بالکل صحیح۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، اور واللہ لا یحب الکل کفارن اسیم۔ اسیم یہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے گناہوں کے لیے ذنوبن اور اسیمن یہ 2 لفظ پڑھے تھے، تو یہ گناہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ کسی خیانت کار گناہ گار کو پسند نہیں کرتا، یعنی خائن لوگوں کو۔ دیکھیں امانت کی جو جامع ڈیفینیشن ہم لوگوں کے پاس آ سکتی ہے نا، وہ ہم نے یہی کہہ دیا کہ ہر چیز امانت ہے، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، خواہ وہ وقت ہے، علم ہے، جسمانی اعضاء ہیں، مال ہے، صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان سب کی حفاظت اور ان کو ود سینس آف رسپانسبلٹی، ان کو اپنا اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کے استعمال کرنا، یہ سب جو ہے یہ اس میں آ جاتی ہیں امانت کے میں اس میں سلسلے۔ ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی جی اس جی، میں سے وہ چیزیں بھی ہیں جو ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے دی ہیں، جیسے پانی ہے اور مختلف اس طرح کے رزق ہے، اور جو اناج اور سب کچھ جو مطلب اجتماعی طور پر جو ایک قوم کے لیے اگایا جاتا ہے، لوگوں کے لیے میسر کیا جاتا ہے، اگر اس کو بھی ضائع کیا جائے تو وہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور اس کا بھی حساب لیا جائے گا ہم سے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور دیکھیں اپنے دل کو بھی ہر طرح کی حسد، اور نفرت، بغض، اور یہ علم بھی جو ہے یہ بھی ہمارے لیے جو ہے ایک امانت ہے، اگر ہم اس کا اچھا استعمال نہیں کریں گے تو اس میں بھی خیانت کریں گے، بالکل، یعنی دوسروں تک بھی ویری پہنچائیں۔ گڈ، بالکل۔ یہ تعلم القرآن و علمہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے، ان کا حکم ہے علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی علم کی ترغیب دیں، حقداروں تک اس کا حق لوٹائیں، جس کا حق ہے اس تک پہنچایا جائے۔ تو امانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے، حتیٰ کہ گھر سے لے کے گھر کے قوانین جو بنائے، گھر کا کھانا پکانا سے لے کر باہر جو ہماری حکومت قوانین بنائے ان کی پاسداری کرنا، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کاف میں، یہ مجھے بہت پیاری آیت لگی تو میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی، آپ اس کو انڈرلائن کر لیجئے، کوشش کیجئے گا آپ یاد کر لیں۔ آیت نمبر 16 ہے سورۃ کاف کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، یعنی میں نے انسان کو تخلیق کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، ما توسوس بہ نفسہ، اس کے نفس کے اندر جو بھی خیال پیدا ہوتا ہے، وَنَحْنُ، اور ہم اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی رگے جہاں سے بھی اس کے قریب ہیں، جو اس کا نفس ہمارا اس کے دل میں ڈالتا ہے، ہم اس کی شہرگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ تو دیکھیں اس سلسلے میں نا غور کر رہی تھی، میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی تھی نا ہجرت مدینہ، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو یاد ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کے آ گئے تھے اور انہیں اکیلا چھوڑائے تھے، کب کا واقعہ ہے یہ، آپ کو یاد ہے؟ ہاں، جب ہجرت کرنے لگے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے پاس جو ہے نا کفار بے شک ان کے دشمن تھے، لیکن وہ ان کو صادق اور امین جو تھے نا، ان کے بارے میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، اور سبحان وہ اپنی اللہ، امانتیں اپنی حفاظت کے لیے ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ ماشاء تو اس اللہ، وقت بھی ان کے پاس جو ہے نا کفار کی امانتیں موجود تھیں، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اگر وہ کسی ایسے شخص کے پاس میں رکھ کے آؤں تاکہ وہ میرے جانے کے بعد وہ ان لوگوں کے حوالے کر سکیں۔ تو سبحان حضرت علی اللہ، رضی اللہ عنہ کو وہ اس لیے وہاں پہ لٹا کے اور مانتے ان کے حوالے کر کے آئے تھے۔ ماشاء اللہ۔ دیکھو کتنی مطلب کتنی یہ ایک بڑی بات ہے کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قتل بھی کرنے کے، وہ تو نبی پاک کو قتل کرنے کے پلان سے تھے نا، ان کا خیال تھا نبی پاک اٹھیں گے ہاں،
اگر ایسی صورتحال اس میں کوئی کسی کو کوئی گروہ جو ہے ایک شخص کو قتل کرنا چاہتا ہو تو اس وقت بھی ان کو اس چیز کا خیال ہے کہ وہ امانتیں جو ہیں وہ حقدار کو مل جائیں سبحان اللہ، اپنی کتنی بڑی جان کے بات لیے. ہے، ہاں ماشاء اللہ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے ویسے. ہاں یہ نا ورنہ کوئی اچانک ہم میں یہ کمزور لوگ ہوں تو کوئی ایسی چھوٹی سی بھی مصیبت یا کوئی چھوٹی سی بھی کوئی آزمائش ہو تو اس میں بھی ہم بھول جاتے ہیں نہیں اب تو ہر چیز ہم ہی ڈیزرو کرتے ہیں، دوسروں کی تو کوئی خیر ہے. ہاں بالکل ایسا ہی، جزاک اللہ، بڑی پیاری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عملی طور پہ اس کا ظہور ہمیں توفیق ہو کہ ہم بنیں انشاءاللہ. اب دیکھیں آگے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا وَاعْلَمُوا. دیکھیں یہ وَاعْلَمُوا، عَالَمُوا یہ کتنی بار بار آ رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا کا لفظ بار بار، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈر دے رہے ہیں. تو علم کی فضیلت، جاننے کی فضیلت کتنی بڑی بات ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا، جان رکھو کہ بے شک انما اموالکم و اولادکم فتنہ فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمائی ہے، جگہ جگہ اس کو مینشن کر کے تو انسان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کی خاطر اپنے آپ کو ورلڈ نہ کرے. وَاعْلَمُوا اور جان لو، کیا جان لو، انما حسر، کلمہ حسر ہوتا ہے، اموالکم و اولادکم فتنتن کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فا تا نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور مطلب ہے آزمائش. اور دراصل فتن کے معنی ہوتے ہیں سونے کو آگ میں پگھلانے کے تاکہ اس کا کھرا کھوٹا الگ ہو جائے. اور اسی لیے فتنے کو آزمائش کا نام دیا گیا. اور آزمائش کیا ہے؟ امتحان. اور امتحان بھی بیسیکلی کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور انسان کی جو ابیلٹیز ہیں ان کو جان لیا جاتا ہے. اور امتحان نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، اور ہر آزمائش اور ہر امتحان انسان کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا، یہ جو وَاعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد جان لو کہ بے شک تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں. اور عموماً انسان خیانت کن کی خاطر کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اولاد. فاطمہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا وہ کمزور اس لحاظ سے بنایا ہے کہ مال و دولت اور اولاد جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جس سے بہت زیادہ محبت اس کے دل میں ہے ڈال دی ہے. اور اسی کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ایک آزمائش ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، نہ مال حاصل کرنے کے لیے اور نہ ہی اولاد کے لیے مال اکٹھا کرنا یا ان کو کسی اور طرح کی آسائش پہنچانا، اس کے لیے غلط کاموں سے بچنا اور ان حدود میں رہنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں. جزاک اللہ، بالکل صحیح، اس لیے یہ چیزیں ہمارے آزمائش لیے ہے، آزمائش. بالکل صحیح. اللہ کے حقوق اور انسان مال کے چکر میں انسان جو ہے وہ جب جاتا ہے کام پہ جاتا ہے تو اسی چکر میں کہ ہماری جو روزی روٹی ہے وہ نہ کہیں چھن جائے ہم سے، تو نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، یہ کام لازمی کر لیں. اور دوسرا اولاد کے لیے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے اور ہیرا پھیری بھی کرتا ہے. یعنی کہ سب تو نہیں کرتے مگر زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے بالکل آپ نے بہت اچھا بتایا ماشاءاللہ سے. یہی باتیں ہیں کہ اولاد اور مال کی محبت میں انسان اللہ کے حقوق پورے کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، بعض اوقات ریلکٹنٹ اور اگنور کرتا ہے ان کو، کیونکہ اولاد کی محبت اور مال کی محبت دونوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ضرورت ہے، یہ مال یا صدقہ کسی کو دے دیا تو یہ تو ہمارے بچوں کی یہ لیے ہے تو پھر یہ تو کم ہو جائے گا، یا پھر ڈفرینٹ ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا تو انہوں نے اسے پیار کیا اور فرمایا اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. یعنی اولاد انسان کو دوسروں کے حقوق پورے کرنے سے بعض اوقات روک دیتی ہے. یعنی یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میری اولاد کے لیے ہے، تو پھر ہم خیر دوسروں سے روک دیتے ہیں اور اپنے پاس سمیٹنے لگتے ہیں مال کو اس طرح کے ایکسکیوزز بنا کے کہ میرے بچے کے ہیں، ان کے لیے ہے یہ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جب جہاد کی دعوت دی جاتی تھی تو بعض اوقات جو لوگ پیچھے رہ جاتے تھے ان کی وجہ ان کے مال و اسباب اور اولاد ہی ہوتے تھے. سورۃ کہف آیت 46 میں آپ پڑھتے ہیں اکثر، اس میں بھی آیا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات
خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. تو مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں. وَأَنَّ اللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے، کیونکہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو بہت سے نیک کاموں میں سے رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اس رکاوٹ کو صرف اسی وقت دور کیا جا سکتا ہے جب اس سے بڑی کوئی محبت انسان کے سامنے پیش نظر ہو، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت، اور اللہ سے ملنے والے اجر عظیم پر پکا سچا یقین، اور اس اجر عظیم پہ نظر رکھنا، اس اجر عظیم کو مال اور اولاد کی مصلحتوں کی خیال کرتے ہوئے ضائع نہ کر دینا، مال اور اولاد کے حقوق کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو بھول نہ جانا، اور اجر عظیم کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا. دیکھیں سورۃ تغابن میں بھی آیت نمبر 15 میں آیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں. یعنی فتنہ کیا ہے؟ آزمائش ہے نا، بہت بڑی آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے. اور مال اور اولاد اللہ کے راستے میں مددگار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کو بھول کر صرف مال اور اولاد کے پیچھے دوڑنے لگے انسان، اور وہ پھر وہ جو فرو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے، یا فاستبقوا الخیرات کی ریکوائرمنٹ ہے، یا ہم سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بقات اللہ عطا فرمائے، تو وہ پھر ہم بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو فتنہ تب ہے جب آپ ان کی خاطر اللہ کی راہ سے رکنے لگیں، جبکہ ہمارے دین کا حکم ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑھ کر نہ ہو جائے. اور قرآن پاک میں ہی ایک اور جگہ پہ سورۃ تغابن میں سورۃ 14 میں آیا ہے آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں، ازواج بیویاں، آدمی ہسبینڈ، زوج کہتے ہیں نا جوڑے کو جس میں میل اور فیمیل دونوں شامل ہوتے ہیں، تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. فاحذرہم تو عدو کہتے ہیں دشمن کو، اور فاحذروا کہتے ہیں ان سے بچو، ہوشیار رہو. تو یعنی یہ میٹھے دشمن ہیں نا. وَإِن تعفوا او تصفحوا او تغفروا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو، تو پھر فإن اللہ غفور الرحیم. تو ایک جگہ انہیں فتنہ کہا گیا اور ایک جگہ انہیں دشمن کہا گیا، کہ بعض اوقات ان کی محبت حقیقت میں اپنے ساتھ دشمنی ہوتی ہے. جب انسان ان کی خاطر غلط کام کرتا ہے، اور بہت سے لوگ مال کی خاطر اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، جیسے کہ آپ نے خود ہی ابھی کہہ دیا، اپنے حج، اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں، اور انہیں اپنی جو ہے وہ یہی بہت ساری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ان کو مال والبنون کے چکر میں وہ اس کو بھول جاتے ہیں. تو ہم غور کریں تو ہماری زندگیوں میں جو سینٹر پوائنٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کو ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر وقت مال اور پھر اولاد ہی ہماری محبت کا بیسک جو ہوتی ہے مرکز بن جاتی ہے. بچے اور جاب، اور ان سے فراغت نہیں ان کو ملتی، تو پھر ہم کیا بیلنس کریں گے زندگی کو. تو کچھ دین کو سمجھنے کا موقع تبھی ملے گا جب ہم اس میں بیلنس کر سکیں اور یہ رکاوٹیں نہ بن سکیں. پھر اپنے حقوق کی ادائیگی میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں. تو یہ ہے دراصل امتحان، اور اسی لیے انہیں فتنہ اور آزمائش کہا گیا، کہ اب انسان اولاد کے حقوق کے بارے میں اور دوسری طرف مال کمانے کی طرف سوچتا ہے تو بعض اوقات کنفیوز ہوتا ہے کہ ہاں کیا کرے. کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں فتویٰ دے، کوئی ہمیں سجیسٹ کرے، ہمیں بتائے، اس سے مسائل پوچھیں. تو یہاں پر اب ان سب کا حل اگلی آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے انسان ان کنفیوژن سے یا ان کے لیے صحیح اڈاپٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے پہلے عظمیٰ آپ 23 حاشیہ پڑھو، تو پھر اس کے بعد ہم اگلا پڑھیں گے. جی، انسان کے اخلاق ایمانی میں جو چیز بالعموم خلل ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت، غداری اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے مالی مفاد اور اپنی اولاد کے مفاد سے اس کی حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ یہ مال اور اولاد جن کی محبت میں گرفتار ہو کہ تم عموماً
راستے سے ہٹ جاتے ہو، دراصل یہ دنیا کی امتحان گاہ میں تمہارے لیے سامان آزمائش ہے۔ جسے تم بیٹا یا بیٹی کہتے ہو، حقیقت کی زبان میں وہ دراصل امتحان کا ایک پرچہ ہے، اور جسے تم جائیداد یا کاروبار کہتے ہو، وہ بھی در حقیقت ایک دوسرا پرچہ امتحان ہے۔ یہ چیزیں تمہارے حوالے کی ہی اس لیے گئی ہیں کہ ان کے ذریعے سے تمہیں جانچ کر دیکھا جائے کہ تم کہاں تک حقوق اور حدود کا خیال رکھتے ہو، کہاں تک ذمہ داریوں کا بوجھ لاتے ہوئے جذبات کی کشش کے باوجود راہ راست پر چلتے ہو، اور کہاں تک اپنے نفس کو جو ان دنیوی چیزوں کی محبت میں اسیر ہوتا ہے اس طرح قابو میں رکھتے ہو کہ پوری طرح بندہ حق بھی بنے رہو، اور ان چیزوں کے حقوق اس حد تک ادا بھی کرتے رہو جس حد تک حضرت حق نے خود ان کا استحقاق مقرر کیا ہے۔ جزاک اللہ، بہت پیاری بات ہے۔ یعنی بیسیکلی انسان کو یہ بیلنس کریٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے اب یہ جو آیت نمبر 29 ہے اس میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ بڑا غور سے آپ دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ پھر یہی اینڈ میں بات ہو گئی یا ایھا الذین آمنو، حرف ندا اور منادا آمنو، الذین آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو فضل عظیم۔ بہت پیاری بات ہے، آپ اس پہ غور کیجیے گا۔ اس میں سب سے پیاری بات جو ہے نا فرقانن کی ہے، اس پہ آپ غور کریں گے نا تو آپ بہت سارے راز کھلیں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو پھر فرمایا، اور اس صورت پاک میں آپ نے دیکھا کہ کتنی بار اس کو بار بار تکرار ہے یا ایھا الذین آمنو کی۔ وجہ آپ کوئی بتا سکتا ہے کیوں ایسا ہے؟ جی بتائیں۔ یہ ہے کہ ایمان لانے والوں جو اس وقت لوگ ایمان لائے تھے ان کو بنیادی اخلاق جو ہے اور جو تقوی ہے ان کا اس لیے مضبوط ہو جائے کہ وہ فرقان کو سمجھ سکیں، کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل اس صحیح، ایسا اس ہی لیے ہے۔ ان سے بار بار خطاب کیا جا رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی بار جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، اس کے بعد ایک مسلمانوں کو پہلی دفعہ ایک چھوٹی سی ریاست مل رہی تھی مدینہ میں، اور مدینہ میں آنے کے بعد وہاں پہ ایک سسٹم ڈیولپ کرنا تھا، اور اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جی وہاں پہ اصل میں مدینہ میں منافقوں سے بھی ان کا رابطہ مطلب واسطہ پڑا تھا نا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ جو اصل مومن ہے نا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ یا یہی بات کہی گئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ اب دیکھیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ تمہارے ڈیسیجن میکنگ میں خود بخود اللہ تعالیٰ کس طرح سے تم لوگوں کو ہیلپ کرے گا، کس طرح تم اسٹرانگ ہوگے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، تقوی 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 معیار ہے۔ کوئی دولت، کوئی خوبصورتی، کوئی پیسہ، کوئی مال و متاع کچھ نہیں۔ ہمارے دین کا معیار اتقوا اللہ، تقوی تقوی ہے۔ اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقانن، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان۔ اور فرقان کیا ہے؟ میزان، فرق کرنے کی چیز جو حق و باطل اور اچھے اور برے میں اور کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا۔ اصل میں انسان جس بھی چیز میں دلچسپی رکھتا ہے، جیسے مال ہے یا اولاد ہے، تو ان کی ضروریات، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے بارے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ اتنی کمپلیکس اور اتنی سینسٹیو اور اتنی گھمبیر معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے بارے میں کوئی باہر سے آپ کو کوئی سجیسٹ نہیں کر سکتا، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ یہ کریں یہ کریں۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ انسان اپنے ضمیر سے پوچھے کہ اسے کیا کرنا ہے، اپنے دل سے فتویٰ مانگو، خواہ تمہیں لوگ فتویٰ کیوں نہ دے دیں۔ یعنی بعض اوقات ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ ہماری جاب ہے، ایسی ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بہانہ ہے وہ بہانہ ہے، ایک حل دو تو دوسرا حل نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں کوئی آپ کو آپ کی سچویشن میں سے ہرگز نہیں گزر رہا کہ وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا، کیا بتائے گا، ایک یا دو باتیں کر کے وہ خاموش ہو جائے گا۔ لیکن ہم خود جانتے ہیں، آپ خود اپنے اوپر گواہ ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، آپ کی لائف کی پریورٹیز کیا ہیں، آپ اپنے کام کے ساتھ اپنے فرائض کو بھی کیسے خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں گے، کسی بھی فرض کو
جو جب انسان ٹال مٹول کر کے چھوڑتا ہے تو دوسروں کے سامنے تو وہ بے شمار بہانے اور عذر پیش کر سکتا ہے، مجبوریاں بتا سکتا ہے، لیکن صحیح سچویشن اسے خود ہی پتہ ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کو اس نے خود ہی برداشت کرنا ہے. اپنے مسائل اور اپنی مجبوریوں کا حل جتنا انسان خود جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. اب بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، نماز پڑھنا مشکل ہے، صبح اٹھنا بہت مشکل ہے، کوئی اٹھائے کیا یا نہ اٹھائے. دیکھیں اس کے لیے آپ کے اندر انسینٹیو ہونا چاہیے. تو انسان خود بخود آپ کے بایولوجیکل کلاکس جو ہے نا وہ فٹڈ ہوتے ہیں. جب آپ کی محبت اسٹرانگ ہوتی ہے تو آپ کو کسی کے باہر سے نہیں، آپ کے انر کو پتہ ہوتا ہے. تو جن لوگوں کو جاب پہ جانا ہوتا ہے نا تو وہ کیسے اٹھتے ہیں. دیکھیں میں بعض اوقات نا فجر کی نماز کے بعد واک کے لیے بعض اوقات نکلتی ہوں تو اکثر میں گاڑیاں دیکھتی ہوں کہ بہت تیزی سے فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں. تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ کتنا گہما گہمی ہے صبح ہی صبح، اور جابس پہ کیسے لوگ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں فوراً. تو کیونکہ ہمیشہ میرے ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ یہاں کے رولز بہت سخت ہیں، تو ٹائم کی بہت پابندی ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے، بہت سے لوگ اللہ کی خاطر کیوں نہیں اٹھتے، زیادہ تر نہیں اٹھتے، اور لیکن کام کے لیے اٹھ جاتے ہیں جبکہ اللہ کے لیے نہیں. آخر کیوں؟ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نماز کا ہمیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی ہمیں بینیفٹ نہیں ہے، ہمارے اندر خوف ہی نہیں ہوتا. وہ اور پہ وہاں سے جاب کا خوف ہوتا ہے نا کہ وہاں سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں ملے گا تو پھر ہم زندگی کیسے گزاریں گے. ایگزیکٹلی تو اللہ کا خوف ہے، ہاں وہ نہیں نا، اس کو وہ ان کا نقصان جو نماز نہ پڑھنے کا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ہم محبت سے بڑے مزے سے سو رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں ڈر ہو، ہمیں آخرت سے کوئی محبت ہو یا ہمارا یقین ہو تو پھر کیسے نیند آئے گی، تو کیسے فرض بندہ بھولے گا. تو یہاں ڈیوٹیز میں خیانت نہیں کی جا سکتی. انہیں پتہ ہے کہ خیانت کی تو پیسے کٹ جائیں گے، جاب چلی جائے گی، مشکل کا شکار ہو جائیں گے، مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو اس لیے بائی ہک بائی کروک یو ہیو ٹو گو ان ٹائم، اینڈ آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہے اور وقت پہ جانا ہے. تو دنیا کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی مجبوری حائل نہیں ہے، لیکن آخرت یا دین یا اللہ کے کام کرنے والوں کے راستے میں بے شمار انسان ایکسکیوزز بناتا پھرتا ہے، مجبوریاں بناتا پھرتا ہے، خود ساختہ رکاوٹیں. اور یہ رکاوٹیں انسان نے خود ہی ڈیولپ کی ہیں اور خود ہی دور کرنی ہیں. اور اس کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی، کہ ہم کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ کوئی بتائے گا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کریں؟ کیا چیز ہے جو ہمیں موٹیویشن دے کے ہم یعنی تقوی اختیار ماشاء کریں، اللہ اللہ تعالیٰ بالکل کی ڈریں. بالکل. اور تقویٰ جو ہے نا دس از دا مین جو ریکوائرمنٹ ہے، اور جو ہے یہی انسان کو جو ہے وہ درست رکھ سکتا ہے. ان تتقوا اللہ یجعلکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے تمہیں فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے دے گا. اور فرقان کا آپ بہت علماء نے اس کے میننگ بہت ایکسپلین کیے ہیں زبردست طریقے سے. فرقان کا ایک مطلب تو فرق کرنا ہوتا ہے نا، جو ہم کہہ ہی رہے ہیں حق و باطل میں. اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں. ان میں سے ایک ہے نور، بھی اسے کہتے ہیں روشنی. اور نور سے مراد کون سا نور؟ قلبی بصیرت. دیکھیں مومن کی فراست کے لیے مشہور ہے نا قول کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور صحیح بخاری میں ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرجن نجات کی راہیں پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کے اوپر اللہ ظلم للعبید اپنے بندوں پہ ظلم نہیں ہونے دیتا. سورۃ طلاق کی آیت نمبر یہ 2 تھی، اور یہ سورۃ حدید میں بھی 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا یمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اور وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی
کر دے گا، جو روشنی پیدا کر دے گا جس میں تم چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور فرقان کا ایک معنی حکمت بھی ہے، جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ کے ہیں، یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی قوت فیصلہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرقان کا معنی مدد بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اصل میں یہ تقویٰ کے فائدے، اور اگر ہم اللہ کے ڈر سے صحیح رہنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی، فرقان بھی تمہیں عطا کرے گا، جیسے کہ ایک اور جگہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اسے راہ دکھا دے گا، راستہ بن جائے گا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر ایک میزان پیدا کر دے گا، وہ تمہیں روشنی عطا کر دے گا، تمہیں اپنی تائید اور مدد سے نوازے گا، قلبی بصیرت اور تمہیں کنفیوژن سے نکلنے کے راستے عطا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دوسرا بڑا فائدہ، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ انسان جب برا کرے تو اس کا وبال تو بہرحال اسے دیکھنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے لیے کانٹے ڈالو تو اس سے آپ نہ اپنے آپ کو زخمی کرو، خود اس کا وبال آپ کے اوپر نہ آئے۔ تو لیکن دیکھیں اگر انسان سے گناہ ہو جائے اور وہ اللہ سے ڈر کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس وبال کو یا اس کا برا نتیجہ جو سامنے آنے والا ہوتا ہے وہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اور تیسرا بڑا فائدہ آپ جانتے ہیں، غافرہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا ڈیٹیل میں کہ ڈھانپ دینا بھی ہوتا ہے، کہ بندوں سے تمہارے عیبوں کو ڈھانپ دے گا، قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، اور اللہ بہت بڑے اجر و ثواب دینے والا ہے۔ تو اصل میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کامیابی کا راز کیا ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا ماشاءاللہ، اب کوئی اور بتائے کیا راز ہے کامیابی کا؟ تقویٰ۔ بالکل، تقویٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فرقان عطا کرے گا، آپ کو، آپ کے اندر ایک میزان ڈیولپ کر دے گا جو آپ کو بیلنس کرے گی، جو آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کی بات مان لینا اور گناہوں کو چھوڑ دینا۔ سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، آیت نمبر 258 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وَتَزَوَّدُوا خیر الزاد التقویٰ۔ دنیا کے سفر میں، زندگی کے اس سفر میں بہترین جو چیز انسان کو فائدہ دے سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ ہم سو بہانے کریں، اولاد کی فکر ہے، مال کا بہانہ، یا کوئی بھی بیرونی رکاوٹ ہو، مختلف مجبوریاں ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کام تو اچھا ہے، ہمارا ابھی دل نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی تو ہم پھر کر لیں گے، ابھی بچوں کی مجبوری، آپ کے گھر کی مجبوری، جوان ہیں تو اپنی جاب کی، اپنی پڑھائی کی، بوڑھے ہو گئے ہیں تو بوڑھے ہو گئے ہیں، تو یہ ڈفرینٹ ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں۔ جس کا دل حقیقی ڈر جائے پھر اس کے راستے اس کو ملنے لگتے ہیں، اس کے راستے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں۔ تو حقیقی اللہ کا خوف انسان کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ اجاگر کر دیتا ہے اور اس رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے جس سے کہ اس کی مسائل ہوں، یا جیسے دیکھیں آپ، اگر ہمیں پتہ ہو کہ بھئی اب بارش ہونی ہے، زلزلہ آنا ہے یا کوئی ہونا ہے تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں اور فوراً خوف سے بھاگتے ہیں۔ تو یہی انسان کو اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کیسے غلط کام کرے؟ تو اصل بات ہے ہمیں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے آخرت میں جا کے اللہ کے آگے ہمارے، ابھی میں نے جو عذاب بولیں گے، ہمارے ہاتھ اور ہر چیز گواہی دیں گے، اگر ہمیں یقین آ جائے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان غلط کرے؟ اور ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جب ڈر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ فرقان بھی نہیں دیتے ملتی، اور جو صرف ایک دوسرے پر ڈپینڈ
کرتے ہیں تم مجھے یہ بتا دو میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، فلاں پیر کے پاس چلے گئے، فلاں جگہ پہ پہنچ گئے، فلاں دربار پہ چلے گئے، فلاں کے پاس کر دیا، تم مجھے بتا دو، اس نے اس سے ہم کرا لیں، سجیشن لے لیں، وہ اس نے تو یہ آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ صحیح خود ایفرٹ کریں گے اور خود اللہ کے تقوی اختیار کریں گے، اس کی رضا کو جانیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ میزان، وہ برہان، وہ فرقان عطا کریں گے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنا فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو وہ جو ڈسیزن پاور ہے یہ فرقان تب ملے گی جب یہ تقویٰ ہوگا، کیونکہ جب انسان کو پتہ ہوگا کہ آگے آگ ہے تو فوراً بھاگ کر اپنی بھاگے گا، چاہے ٹانگ ٹوٹے جہاں ہاتھ، چاہے وہ جمپ لگا دے گا، پھر وہ نقصان کی پرواہ نہیں کرتا، اسے اپنی جان بچانی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ فکر ہو تو ہم اپنی آخرت کیوں نہیں بہتر کریں گے اور اپنے آپ کو کیوں اچھا انسان نہیں بنائیں گے؟ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں اور خاموشی سے اپنے آپ کو تقویٰ کا زاد راہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا اس کو اکٹھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائل المسلمین۔ شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں و توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب، اسی کی رحمت اور توفیق سے ہے۔ عظمیٰ آخر میں اس کا 24 حاشیہ ہے، وہ پڑھ لو، یا آپ رفت جی ویسے آپ بھی بہت اچھا پڑھتی ہیں، میں پڑھ دوں؟ چلو پڑھو۔ کسوٹی اس چیز کو کہتے ہیں جو کھلے اور کھوٹے کے امتیاز کو نمایاں کرتی ہے، یہی مفہوم فرقان کا بھی ہے، اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس لفظ سے کیا ہے۔ ارشاد الہی کا منشا یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو اور تمہاری دلی خواہش یہ ہو کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے پائے جو رضا الہی کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت تمیز پیدا کر دے گا جس سے قدم قدم پر تمہیں خود یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ کون سا رویہ صحیح ہے اور کون سا غلط، کس رویے میں اللہ کی رضا ہے اور کس میں اس کی ناراضگی۔ سبحان اللہ۔ زندگی کے ہر موڑ، ہر دراہے، ہر نشیب اور ہر فراز پر تمہاری اندرونی بصیرت تمہیں بتانے لگے گی کہ کدھر قدم اٹھانا چاہیے اور کدھر نہیں اٹھانا چاہیے، کون سی راہ حق ہے اور اللہ کی طرف جاتی ہے اور کون سی راہ باطل ہے اور شیطان سے ملاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت پیارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہم اس کا عملی ظہور بھی بن سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان سب مراحل کو آسان کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جزاک اللہ خیر، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ دعا بھی مانگتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کریں اور ہم اس محبت میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البرد۔ الہی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی محبت کا، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا، اور ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ایسے اعمال کا جو ہمیں پہنچا دیں آپ کی محبت تک۔ الہی کر دیجئے اپنی محبت بہت محبوب ہمارے دلوں میں، ہماری جان میں، ہمارے مال میں اور ہمارے اہل میں، اور ہر چیز سے زیادہ اپنی محبت کو ہم پر اے پروردگار نازل فرما دیجئے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا پڑھانا دین و دنیا میں مقبول اور منظور فرمائے، جو کمیاں ہیں اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، ان کو ڈھانپ لے۔ اللہم احسن عاقباتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے پاک پروردگار، جن جن نے مجھے دعا کے لیے کہا، جو جو بیمار ہے، خاص طور پہ میرے بھائی کی جو بچی کا اس کا مسئلہ ہے، اے اللہ، اور بھی جو اس طرح جو مسائل ہیں جن کے بیمار ہیں، جو ان سب کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔
ہمارے اسباق کو ہمارے لیے آسان کر دیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اچھا فاطمہ جی، آمین. یہ پلیز نا سب کے لیے یہ بھی دعا پلیز مانگا کریں کہ اللہ ہمیں حج کی سعادت بھی نصیب کرے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو حج عطا کرے. تو آپ نیت رکھیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے راستہ دیتے ہیں. حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. بہت پیاری مجھے یہ آیات لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتے ہیں جہاں انسان کو یقین نہیں ہوتا. اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ماشاءاللہ سے 2 بار اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حج کیا ہے. تو بہت ہی دونوں دفعہ ہی بہت سیریس معاملات ہوئے، لیکن اللہ نے زندگی بخشنی تھی تو اس نے دی بھی ہے ابھی زندگی. جب کرین گری تھی تو میں مدینہ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، وہیں مکہ میں، اور اس میں بہت لوگ شہید ہوئے. ابھی ہم گئے ہی تھے آگے مکہ سے مدینہ، تو وہ وہیں جہاں میں بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھتی تھی ایگزیکٹلی وہیں پہ کرین گری اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے. اور جب میں نے پہلا حج کیا تو منا میں سے ہم نکلے ہی تھے تو طوفان آیا اور اتنی بارش ہوئی کہ کافی لوگ اس میں کافی جانیں چلی گئیں. تو یعنی یہ میں صرف آپ کو اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کو زندگی منظور تھی، ورنہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے، اب اللہ کے پاس ہوتے. تو یہ تو سب اللہ کی عطا ہے، جتنا بھی وہ دے دے توفیق. میں تو اب کہتی ہوں کہ صرف یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے زندگی، بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اتنا پیارا ہے اللہ کا کلام کہ ہم خوش نصیب ہیں اللہ نے یہ کلام دیا ہے. بس اللہ توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور انشاءاللہ حج پہ لے کے جائیں گے. آپ ضرور نیت کر لیں، اور مجھے بہت آرزو ہے کہ میں اب دوبارہ جاؤں اور عمرہ کر کے آؤں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی، یہاں پہ نا ہماری کلاسز ہوتی ہیں تو اس میں انہوں نے میرے سے وش پوچھی تھی، تو میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں نبیوں کی سرزمین نا مسجد اقصیٰ جا کے وہاں نماز پڑھوں، لیکن وہاں کے حالات بڑے مشکل ہیں اور پاکستان والوں کو تو ملتا ہی نہیں ہے، وہاں کا انٹری نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں. مجھے مسجدوں کا بہت آیا صوفیہ کو جب مسجد بنایا تھا نا تو مجھے تب بھی یہ طیب اردگان نے بہت مجھے اچھا لگا تھا اور بہت دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ کی مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ ان میں ہمیں توفیق دے کہ ہم جائیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس کی شکر ادا کریں. جیسا کہ مجھے یہ بہت پیاری لگتی ہے نا یہ آیات ہے نا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یعنی یہ جو گھر ہیں نا، جو مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں اللہ کے نام کا آوازہ بلند کیا جاتا ہے اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے. ان میں صبح شام اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے. تو یہ بڑی پیاری آیات ہیں، بڑی پیاری باتیں ہیں. جی باجی آج یہ 10 محرم الحرام ہے تو میں منقبت پڑھنا چاہتی ہوں. کیا پڑھنا چاہ رہے ہو؟ منقبت. اچھا، منقبت کیا ہے؟ جو نبی اس کی بہت پیاری ہے، کوئی وہ اس میں وہ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ 10 محرم الحرام ہے نا. اچھا چلو پڑھ لو. آپ نے شوق سے تیار کی ہوئی ہے، کوئی نشید کی طرح ہے؟ یہ اسی طرح ہے، وہ نعت کی طرح نہیں ہوتی ہے. ہاں نشید جیسے ہوتی ہے. چلیں آپ پڑھ لیں. ہاں جی پڑھیں. کیا کہہ رہی ہیں باجی آپ پڑھیں، یہ نعت کی طرح ہی ہوتی ہے نا نشید. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جی سبحان اللہ. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ بھائی آپ نے تو بہت ہی اچھی حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کا نام بھی لے لیا، اور آل بیت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے، ان شہیدوں کے درجات بلند کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سیکھ سکیں اس سے اور اپنی زندگیوں کو روشن رکھیں اس نور سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہے۔ اور جزاک اللہ خیر۔ شاکرہ آپ نے تو بہت ہی پیارا پڑھا، بہت ہی اچھا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے اور اگلے سفر ہمارے آسان ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آپ لوگ السلام علیکم، ہم اگلی دفعہ ملیں گے پھر اگلے آیات کے ساتھ۔ میں نے نا